رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انفال شروع کر رہے ہیں، اور سورہ انفال کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12-13 برس تک مختلف انداز میں دعوت دے کر اپنی قوم پر اتمام حجت کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا حکم گویا ایک واضح اشارہ تھا کہ مشرکین مکہ اپنے مسلسل انکار کے باعث اب عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن حکمت الہی کے پیش نظر قریش کا معاملہ اپنی نوعیت میں اس لحاظ سے منفرد رہا کہ ان پر عذاب یک بارگی ٹوٹنے کے بجائے قسطوں میں نازل ہوا۔ لہذا اس عذاب کی قسط اول ان پر بدر کے میدان میں نازل ہوئی۔ انہیں حرم مکہ سے نکال کر میدان بدر میں بالکل اس طرح سے لایا گیا جیسے آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا تھا اور سمندر میں لا کر غرق کر دیا گیا تھا۔ میدان بدر میں قریش کے 70 سردار مارے گئے تھے، 70 افراد قیدی بنے اور متعدد زخمی ہوئے۔ یہ انجام ان جنگجوؤں کا ہوا جو فن حرب کی مہارت اور بہادری میں پورے عرب میں مشہور تھے اور اپنے دور کے جدید ترین اسلحے سے لیس اور تعداد میں اپنے حریف لشکر سے 3 گنا زیادہ تھے۔ ان کے مقابلوں میں مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا جو عالم تھا یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس صرف 313 جنگجو تھے اور ان میں سے صرف 8 کے بعد پاس تلواریں تھیں۔ ان نہتے 313 مجاہدین کے ہاتھوں 1000 کے مسلح لشکر کی ذلت اور ہزیمت دراصل قریش مکہ کے لیے عذاب الہی کی پہلی قسط تھی۔ غزوہ بدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ دین کی جد و جہد کے 5ویں اور آخری مرحلے یعنی حق و باطل کے درمیان باقاعدہ تصادم کا نقطہ آغاز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جان نثاروں کی ایک مختصر مگر ایک انتہائی مضبوط جماعت تیار ہو گئی تھی، جنہوں نے ہر طرح کی سختیاں جھیلی، ہر قسم کی قربانیاں دیں اور ان کے اخلاص مع اللہ میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس تربیت یافتہ منظم اور مضبوط جماعت کی تیاری کے بعد اب باطل کو للکارنے کا وقت آ چکا تھا۔ لہذا مدینے کی طرف ایک کھڑکی کھول کر اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اب دارالہجرت کا انتظام کر دو تاکہ یہ ساری قوت ایک جگہ مجتمع ہو کر آخری مرحلے یعنی اقدام کے لیے تیاری کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ ہجرت تمام اہل ایمان پر فرض کر دی گئی تھی۔ غزوہ بدر کا پس منظر۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی استحکام پر ترجیحی طور پر توجہ مرکوز کی۔ اس سلسلے میں پہلے 6 ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انتہائی اہم کام انجام دیے۔ اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر مکمل کرائی، جس کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مرکز میسر آ گیا جو بیک وقت ایک گورنمنٹ سیکریٹریٹ بھی تھا، پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا، دارالعلوم اور خانقاہ بھی تھا اور عبادت گاہ بھی تھا۔ اسی دوران 2 ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے حالات تیزی سے خراب ہو کے غزوہ بدر پر آ پہنچے۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ نخلا کے مقام پر بھیجا جو مکہ کے اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ ان لوگوں کو یہ مشن سونپا گیا تھا کہ وہ اس علاقے میں موجود رہیں اور قریش کی نقل و حرکت کے بارے میں مطلع کرتے رہیں۔ اتفاق سے اس دستے کی مٹ بھیڑ قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہو گئی۔ مقابلے میں ایک مشرک عبداللہ بن حضرمی مارا گیا جبکہ ایک دوسرے مشرک کو قید کر لیا گیا۔ مال غنیمت اور قیدی کے ساتھ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ ایسا کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ یہ گویا مسلمانوں کی طرف سے قریش کے خلاف پہلا باقاعدہ مسلح اقدام تھا جس میں ان کا ایک شخص بھی قتل ہوا اور لہٰذا
اس واقعے سے ماحول کی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ ابو سفیان کے قافلے کی وجہ سے ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا جو مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کیا، وہ لوگ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب یہ قافلہ 50,000 دینار کی مالیت کے ساز و سامان کے ساتھ شام سے واپس آ رہا تھا تو ممکنہ خطرے کے پیش نظر ابو سفیان نے قافلے کی حفاظت کے لیے دوہری حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے ایک طرف تو ایک تیز رفتار سوار کو اپنے تحفظ کی خاطر مدد کے لیے مکہ روانہ کیا، اور دوسری طرف معمول کا راستہ جو بدر کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا، اس کو چھوڑ کر قافلے کو مدینے سے دور ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نکال کر لے گئے۔ بہرحال اتفاق سے مکہ میں یہ دونوں اشتعال خبریں یکے بعد دیگرے پہنچی۔ ایک طرف تو نخلا سے جان بچا کر بھاگنے والے افراد روتے پیٹتے عبداللہ بن حضرمی کی قتل کی خبر لے کے پہنچے، اور دوسری طرف ابو سفیان کا ایلچی دہائی دیتا ہوا پہنچا کہ بھاگو دوڑو، کچھ کر سکتے تو کر لو، تمہارا قافلہ مسلمانوں کے ہاتھوں لوٹنے والا ہے۔ ان خبروں سے مکہ میں تو گویا آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ فوری طور پر 1,000 کا لشکر تیار کیا گیا، جس کے لیے 100 گھوڑوں پر مشتمل رسالہ اور 900 اونٹ مہیا کیے گئے، اور وافر مقدار میں سامان رسد اور اسلحہ وغیرہ بھی فراہم کیا گیا۔ غزوہ بدر سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جن مشاورت کا ذکر قرآن پاک میں اور تاریخ میں ملتا ہے، اس کے بارے میں اکثر لوگ مغالطے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مواقع اور 2 مقامات پر الگ الگ مشاورت کا انعقاد فرمایا تھا۔ پہلی مشاورت مدینہ میں ہی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو شام سے واپسی پر روکنا چاہیے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو لے کر اس مقصد کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ اس وقت تک جنگ کے بارے میں کوئی گمان نہیں تھا، اور اس کے لیے کوئی خاص تیاری بھی نہیں کی گئی تھی۔ جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لے کے چل پڑا۔ چنانچہ 2 گھوڑے، 8 تلواریں اور کوئی چھوٹے موٹے ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں مقام صفرا پر پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ ابو جہل تو 1,000 کا لشکر لے کے مکہ سے چل پڑا، اور اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آ گئی کہ مکہ کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے جو کیل کانٹے سے لیس، اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ میرا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور فتح ہوگی، لہذا اہل ایمان کو خوشخبری دے دیں اور ان سے مشورہ کر لیں۔ یہ صورت 10 رکوع پر مشتمل ایک مکمل خطبہ ہے، لیکن اس میں سے ایک خاص مسئلے کو درمیان سے نکال کر آغاز میں لایا گیا ہے، یعنی مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ۔ جہاں مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ اس لیے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا کہ غزوہ بدر جزیرہ نما عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ اس سے پہلے عرب میں کوئی باقاعدہ فوج اور اس کے ڈسپلن کی کوئی مثال موجود تھی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوے میں فتح کے بعد میدان جنگ سے جو چیز جس کے ہاتھ لگ گئی اس نے سمجھا کہ یہ بسب اس کی ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے بہت سنجیدہ نوعیت کے مسائل پیدا ہو گئے۔ بعض لوگوں نے تو بھاگ دوڑ کر بہت زیادہ مال جمع کر لیا، اور کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا۔ کچھ لوگ اپنی بزرگانہ حیثیت اور وزاداری کی بنا پر بھاگ دوڑ کر مال اکٹھا نہیں کر سکے، اور کچھ لوگ اہم مقامات پر پہرا دے رہے تھے، اور بعض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ مال غنیمت میں ایسے لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ چنانچہ سورت کی پہلی آیت میں ہی جتلا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں اس معاملے کا خاص نوٹس لیا گیا ہے، اور پھر بات بھی اس طرح سے کی گئی کہ مسئلے کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی گئی۔ بالکل 2 ٹوک انداز میں بتا دیا گیا کہ مال غنیمت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کسی اور کا اس پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں۔ تو پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ اموال غنیمت کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ یسألونک، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، ان کے بارے میں، انفال مال غنیمت، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، الانفال یہ جو مال غنیمت ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپس کے معاملات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واصلحوا اور صحیح کر لو، ذات بینکم اپنے آپس کے معاملات، واطیعوا اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو، رسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ یہاں مال غنیمت کے لیے لفظ انفال استعمال کیا گیا ہے۔ انفال جمع ہے نفل کی، اور نفل کے معنی ہے اضافی شے، مثلا نماز نفل جسے ادا کر لیں تو باعث ثواب ہے، ادا نہ کریں تو کوئی معاوضہ نہیں۔ اسی طرح جنگ میں اصل مطلوب شے تو فتح ہے، جبکہ مال غنیمت تو ایک اضافی انعام ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف سے لرز جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ انما یقیناً، المؤمنون مومنوں کی بات ہو رہی ہے، حقیقی مومن، الذین وہ سب لوگ جو، اذا جب، ذکرہ ماضی مجہول ہے لیکن اذا نے اس کو مضارع مجہول کر دیا، ذکر اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجیلت لرز جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب، تُلِیَت تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کو یعنی قرآن کی آیات، زادتہم بڑھا دیتی ہیں، ایمانم ان کا ایمان، وعلی ربہم اور ان کے رب کی طرف، یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، الذین وہ سب لوگ جو، یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے جو، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان سب کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے انفاق فی سبیل اللہ مراد ہے، یعنی وہ لوگ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، اولئک یہی وہ سب لوگ، ہم جو، المؤمنون مومن ہیں، حق مومن ہیں، یعنی یہاں پر اولئک ہم المؤمنون حقا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح حقیقی سچے مومن یہ ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجات ہیں، بڑے اونچے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ یہاں سے اب غزوہ بدر کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور جو ہم آپ کو انشاءاللہ آئندہ کی آیات میں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔